من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ آپ کو سننے کی اور ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں آپ کی خدمت میں شرک کے بارے میں عرض کیا تھا اور اس کے بعد کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کس کو کہتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک معنی شریک کرنا. اب شراکت جو ہے اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا یا تو اللہ کی ذات میں شریک کرے، وہ بھی مشرک. اسی کا میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نصرانی کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تو ذات میں ملا رہے ہیں نا کہ دو اور ہیں، ایک خدا ہے، ان تین میں سے ایک ہے. اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں اللہ حلول کر گئے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک. یا اللہ کی ذات میں سے کوئی ٹکڑا بنا لے نعوذ باللہ، جیسے اللہ کا بیٹا مانے تو بیٹا بھی تو ماں باپ کا ٹکڑا ہے، تب بھی شرک. یا اللہ کی ذات جو ہے وہ نور ہے اور اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا ہے نبی، تب بھی شرک. یہ تو ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اب دوسری قسم ہے شرک فی الصفات. اس کو سمجھیں اچھی طرح سے. شرک فی الصفات کا معنی یہ ہے کہ وہ صفتیں جو خالص میرے اللہ کی ذات کے لیے صفات خاصہ ہیں، ان میں سے کسی صفت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرے تو یہ ہے شرک فی الصفات. اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ جو ہے اللہ کی رحمت سے اللہ حل فرمائیں گے. اب کیا مانا؟ مثلا اللہ کی صفتیں جو ہیں، اللہ کی صفت ہے الحی القیوم. ہر آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، پڑھتے ہو نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی مانا زندہ ہے.
قیوم مانا کہ ساری کائنات کو تھامنے والا، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا، یہ کس کی صفت ہو گئی؟ اللہ کی۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی یہی عقیدہ رکھے، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی مثلا کوئی جاہل یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ زندہ ہے، ہم بھی تو زندہ ہیں، ہماری بھی تو زندگی ہے، لیکن اللہ کی صفت میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ وہ زندہ ہے جو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، جس پہ موت کبھی نہیں آئے گی، جس پہ موت۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ترجمہ کر دیا کہ دھوکہ نہ لگے کہ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، وہ ایسا زندہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ تو جو نیند سے پاک ہے، موت کیسے آئے؟ نیند تو تھوڑی سی چیز ہے نا، موت تو بڑی چیز ہے۔ تو جس پہ اچھا نیند تو بڑی چیز ہے، اونگ آ جانا تو بالکل معمولی چیز ہے۔ جو اونگ سے بھی پاک ہو، نیند سے بھی پاک ہو، تو وہ موت سے تو خود بخود پاک ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان، ہر وہ جو زمین پہ آنے والی مخلوق ہے قابل فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اسی کی ذات ہے جو باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ تو آپ مسئلہ سمجھ آئے نا جی کہ وہ زندہ ہے، ایسا زندہ جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، جس پہ کبھی نیند نہیں آئے گی، جس پہ کبھی اونگ نہیں آئے گی، جو ہمیشہ باقی ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اب اسی طرح کا کوئی عقیدہ رکھے نبی میں، ولی میں، بزرگ میں کہ جی وہ بھی ہمیشہ زندہ ہیں، ان پہ بھی موت نہیں آئے گی، تو شرک آ گئی۔ اسی طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، صفت علم ہے۔ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، یہی وہ اصل وجہ ہے جہاں سے آدمی شرک میں پڑتا ہے۔ عالم الغیب قرآن کے سارے ذخیرے میں نظر ڈال لیں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک نظر ڈال لیں، علم غیب، علم یاد رکھ لو، عقیدے کو صاف کر لو، مضبوط کر لو، تبھی حد ٹھیک ہوگا۔ علم غیب، لفظ علم ہو غیب کی طرح مضاف ہو، یہ اللہ کے سوا سارے قرآن میں اور تمام احادیث صحیحہ میں اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ غیب کس کی صفت ہے؟ عالم الغیب والشہادۃ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی صفت ہے وہ غیب کے جاننے والا، حاضر کے جاننے والا، وہ ہر چیز پہ غالب، وہ حکمت والا۔ اور کہیں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا اسی کے پاس
ہے خزانے غیب کی کنجیاں. اور یاد رکھو وَعِندَهُ یہ حسر کے لیے ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مفاتح الغیب عندہ. اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ. کیا مانا کہ صرف اسی کے پاس ہے خزانہ غیب کی کنجیاں. لا یعلمها اور کوئی نہیں جانتا غیب مگر اللہ. اور آگے وضاحت کی یعلم ما فی البر والبحر. وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے جو دریاؤں میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آپ درود شریف پڑھیں, اللہ کا قرآن سمجھیں مسلمانوں. یاد رکھو اللہ فرماتے ان اللہ اور میرے مدنی رحمتیں تو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین. آپ فرماتی ہیں کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ. حضور نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد میرے مدنی نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. سب درود شریف پڑھ لیں. آپ غور کریں سمجھیں. جب تک نہیں تھا اس وقت بھی تقریریں ہوتی تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کتنی چیزیں ہیں کہہ دو. 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. کیا ان اللہ عنده علم الساعۃ. اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب قیامت ہوگی. سمجھو مسئلہ. قیامت برحق ہے, ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی, یہ تو سب کو علم ہے. لیکن کب ہوگی, کون سی تاریخ ہوگی, کون سے وقت میں ہوگی, کس گھڑی میں ہوگی, یہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارشوں کا برسنا کب برسے گی, کتنی برسے گی, کس کس جگہ برسے گی, کتنے قطرے گریں گے, یہ ساری تفصیل کا علم کوئی نہیں جانتا مگر سمجھتی جائیں کتنی ہو گئی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. پوری کائنات میں عورتیں ہیں, جن ہیں, انس ہیں, حیوانات ہیں, ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے, ان کے رحم میں جو کچھ ہے, ان کے جاننے والا کون ہے اللہ. یاد رکھ لیں کتنی ہو گئی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور بندہ کل کیا کرے گا
کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کل نیند سے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، کل ہمیں مکہ ملے گا نہیں ملے گا، حج ملے گا نہیں ملے گا، عرفات ملے گا نہیں ملے گا، مدینے پاک کی حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی بندہ نہیں جانتا مگر کون؟ کتنے ہو گئے؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس بندے کو موت کس زمین میں آئے گی۔ ساری زندگی اپنے ملک میں رہا ہے، لیکن اللہ نے مکے مدینے کی موت لکھ دی ہے، آ گیا ہے، مر بھی گیا، جنازے بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گیا، ساری زندگی مکے مدینے میں گزری، موت دوسرے ملکوں میں آ گئی۔ ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سمجھ لیں۔ اور اسی پہ ایک بڑا اچھا ایک تاریخ میں واقعہ آیا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں ملک الموت کی زیارت ہوئی، جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت۔ اس کی زیارت ہوئی، تو جب زیارت خواب میں ہوئی تو بادشاہ نے ملک الموت سے کہا کہ بھائی بڑی مہربانی ہے تمہاری، میری ملاقات ہو گئی، چلو خواب میں ہو گئی، یہ تو بتاؤ کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، میری زندگی کتنی ہے؟ اس نے یوں اشارہ کر دیا، اور اس کے بعد خواب تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کی نیند کھلی، بادشاہ ہے پریشان ہو گیا، اب جناب بلاؤ، جلدی کرو، مولویوں کو بلاؤ، بادشاہ کا خواب ہے، حل کریں۔ ویسے تو مولویوں کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا، لیکن جب ضرورت پڑ جائے ضرورت پڑ جائے، ایمان سے کہیں کبھی آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے ڈی سی کو بلایا ہے؟ کمشنر کو، ایم اے کو، بی اے کو؟ کیوں؟ ان کو نہیں آتا کیا؟ نہیں، یہ تم کو پتا، تم ماشاءاللہ پڑھے لکھے ملکوں کے لوگ ہو، ہم تو بابا کیا کریں، ہم تو یہاں رہتے ہیں سرزمین عرب میں۔ یہ حضور نے فرمایا ہم تو امتی امی ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ لکھنا جانے نہ حساب جانے، ہم تو امی امت کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور بعد غیر عزیز ذرا میں جہاں میرے مدنی پاک جب بعثت ہوئی، نہ مدرسہ نہ سکول نہ یونیورسٹی، تم تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو نا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھ لو، اللہ کے کعبے میں جب آمنہ کے لال آئے ہیں، یہ صحابہ کا دور آیا ہے، خدا کے کعبے میں سچی بات کرنا، اللہ کے دین کو 80 لاکھ مربع میں پھیلانے والے یونیورسٹیوں کے پڑھے تھے یا محمد کی مسجد کے پڑھے ہوئے تھے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، حضور کے زمانے میں کوئی، اور صدیق عمر عثمان و علی کے زمانے میں ایمان سے کہیں یہ تمہاری کوئی ماسٹر ڈگریاں، کوئی آئی سی ایس، کوئی سی ایس پی، کوئی ایم اے، کوئی پی ایچ ڈی، یہ بلائیں تھیں؟ انہوں نے 80 لاکھ مربع میل پہ محمد کے دین کا پرچم گاڑ دیا، اور جب تم آئے جو ملا تھا وہ بھی ہرا بیٹھے۔ اور آج اس سرزمین عرب پہ نظر ڈالیں، یہ سعودی عرب کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں تھا، اونٹنیوں کا گوشت تھا، کھجوروں پہ گزارا تھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ ان کے بانی نے فیصلہ کر لیا کہ میں کفر سے ٹکرا جاؤں گا، لیکن اس زمین پہ محمد کا قانون چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا قانون لائے ہو تو میں زمین کو حکم دے دوں گا کہ وہ بھی سونا اگلے گی۔ اس لیے ہم آج بھی پورے عالم کو
کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ نہ امن جمہوریتوں میں ملے گا، نہ سوشلزم میں ملے گا، نہ کسی ازم میں ملے گا۔ آج بھی اگر پوری دنیا کو امن دینا چاہتے ہو، انسانی حقوق دینا چاہتے ہو، اور پوری دنیا کو دہشت سے، خوف سے بچانا چاہتے ہو، تو محمد کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ اور وقت آئے گا جب پوری دنیا کو میرے مدنی کے دین کے اسلام کے قبول کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہوگا تو اللہ کے چاہنے سے، لیکن 2 اور 2 جیسے 4 ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح یقین ہے کہ وقت آئے گا اور پوری دنیا پہ صلیب مٹ جائے گا، یہودیت مٹ جائے گی، کفر مٹ جائے گا، محمد کے دین کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ تو اب جناب بادشاہ پریشان ہو گئے، مولویوں کو بلایا۔ اچھا، مولوی بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ حلوائی ہوتے ہیں، کچھ فدائی ہوتے ہیں۔ جیسے تمہارے اندر لوگ بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، تو مولوی کہاں کوئی باہر سے آتے ہیں؟ مولوی تم سے پیدا ہوں گے نا، تمہارے معاشرے کا حصہ ہے نا، تمہاری اولادیں مولوی بنے گی، تو جیسے ہم ہوں گے مولوی بھی اسی طرح ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ جب مصلی پہ محمد مدنی تھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والا صدیق، عمر، عثمان و علی تھا۔ اسی لیے حضرت علی کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ جب صحابی کا نام لوں تو کیا کہنا ہے؟ ہاں، دین سیکھو، حج پہ آئے ہو، یہ 1 مہینہ کعبے میں دین کے لیے لگا لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ توحید کا مسئلہ سیکھ لو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ میرے پاس جب آئے تو شرک نہ کرو، اگر تیرے گناہ زمین ساری بھر جائے میں اتنی رحمت لے کے آ جاؤں گا، بس شرک نہ کرو۔ یہ نہیں چلے گا اب یا تو حج نہ پڑھو، اگر حج پڑا ہے اب یہ نہیں چلے گا کہ لبیک لا شریک لک لبیک اور داتا بچڑا دیوا، کلندر میں ہر نظر میں ہر دی فرما، معین الدین چشتی میری کشتی کو پار لگا، اور لبیک لا شریک لک۔ اللہ فرماتا ہے مردود ہے، منافق ہے، تیرا حج کوئی قبول نہیں۔ کھری بات سنو اللہ کے کعبے میں، یہ جو اوپر سے مولوی صاحبان چینی لگا کے تمہیں شوگر کوٹڈ مسئلے بنا کے دیتے ہیں، وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، یا اللہ کا بن یا غیروں کا بن۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ کہنے لگا کہ حضرت علی مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا کہ یا علی، حضرت صدیق کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں دین پھیلتا گیا، ملک پھیلتا گیا، فتح ہوتی گئی، کفر مٹتا گیا اور اسلام کے جھنڈے گاڑتے گئے، لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی ہے اور دارالخلافہ بھی مدینے کے بجائے کوفے چلا گیا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑا بہادر بدل اسلام ابن ام رسول اللہ، حضور کا چاچے کا بیٹا، حضور کا داماد، حضور کا رشتہ دار، خلیفہ نبی، لیکن ایک چھوٹی سی بستی بھی آپ فتح نہیں کر سکے، بلکہ صحابہ میں بھی لڑائیاں ہو گئیں، ہزاروں صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی مسکرائے، بڑے اطمینان سے جواب دیا، فرمایا پوچھنے والوں، جب وہ صدیق و عمر عثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا، اور جب علی بادشاہ بنا وزیر تم بن گئے، تو اسلام ترقی کیسے کرے؟
تو جب مقتدی تم ہو تو مولوی بھی تو مکی جیسا ملے گا نا. اسی لیے تو گاڑی چلتی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے بس میاں 11ویں شریف کیا کرو، بہت چکروں شکروں میں نہ پڑو، بس میلاد شریف کرا لیا کرو، مشکلیں سب حل ہے، نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب سمجھیں جی، مولوی آئے، بادشاہ نے پوچھا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میرا حل نہیں ہوتا، پریشانی ہے. ملک الموت یوں کر کے چلا گیا ہے، بتاؤ کیا مراد ہے؟ 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا بلا ہے؟ اب جو خوشامدی مولوی تھے انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ تو 5 صدیاں ہیں، آپ تو 500 سال زندہ رہیں گے، فکر نہ کریں. بادشاہ نے کہا یہ تو ذرا خوشامد میں آگے بڑھ گئے، 500 سال تو بندہ نہیں جیتا. اور نے کہا یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. جو کچھ بالکل بادشاہ سے ناراض تھے انہوں نے کہا جی 5 دن معلوم ہوتے ہیں. میں نے کہا نا ہر قسم کے مولوی تو ہر قسم کے ہوتے ہیں، سرکار والے بھی ہوتے ہیں، تنخواہ والے بھی ہوتے ہیں، دربار والے بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں. تو شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام نے کیا بڑی بات فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار ورهبانها. اس دین کو تباہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا وہ بادشاہ جو قرآن و سنت کے منکر ہوں، یا وہ مولوی اور پیر جو دین سے ہٹے ہوئے ہوں، وہی تو دین کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. اور دین کو کون برداشت کرتا ہے؟ اب جناب جب مسئلہ بالکل حل نہ ہوا، بادشاہ کا اطمینان نہ ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے رجوع کیا گیا. اب بھی بعد میں جتنی دوڑ کرے، دھوپ کرے، جتنا بھاگے، جدھر جائے، خدا کی قسم ہے جب ضرورت پڑے گی، جب مسئلہ پیش آئے گا تو تمہیں 4 ائمہ کے دروازے سے کسی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. یا امام ابو حنیفہ کی فقہ کھولو گے، یا مالک کی، یا شافعی کی، یا احمد ابن حنبل کی رحمت اللہ علیہم، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیوں؟ حدیث پڑھ لینا الگ بات ہے، لیکن سمجھ لینا الگ بات ہے. اگر ہر بندہ پڑھ کے عمل شروع کر دے نا جی، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جیسے کوئی انگریزی پڑھے لکھے کو آپ جناب جا کے میڈیکل سٹور پہ کھڑا کر دیں اور وہ مریضوں کو دوا دینی شروع کر دے تو انشاءاللہ قبرستان میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ دواؤں پر تو لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا سمجھنا، ان کو وقت پہ استعمال کرنا، بیماری کا تلاش کرنا، پھر بیماری کے اسباب کا معلوم کرنا، پھر عمر کے مطابق ڈوز کا تجویز کرنا، یہ ڈاکٹر کا کام ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، تجربہ بھی دیا ہے. اگر ہر بندہ قرآن حدیث کے ترجمے کرنے شروع کر دے، نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. جب تم نبی کے دروازے پہ آؤ گے، صحابہ کے دروازے پہ، تابعین کے دروازے پہ، ائمہ محدثین کے دروازے پہ، ائمہ فقہا کے دروازے پہ، وہ اللہ کے قرآن کو، محمد کی حدیث کو نکھار کے گلدستہ بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیں گے. جیسے باغ میں سارے پھول کھلے ہوتے ہیں، کہیں چمپا ہے، کہیں موتیا ہے، کہیں نرگس ہے، کہیں گلاب ہے، لیکن مالی چن چن کے گلدستہ بنا کے سنوار کے تیرے سامنے رکھتا ہے. یہی کام فقہا کا ہے کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے، حدیث محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وہ اس کو نچھار کے، سنوار کے، بنا کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو ان کے سے رجوع کیا بادشاہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، جب ملک الموت مجھے ملے تھے، میں نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی ہوئی ہوں کر کے چلے گئے. اس نے کہا بادشاہ غم نہ کرو، کیوں پریشان ہو گئے؟ انہوں نے کہا پریشان تو ہونا ہے نا، بھی کیا بتا 5 گھنٹے ہیں، 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، میں کدھر. اس نے کہا کہ نہیں، ملک الموت نے کہا خمسن لا یعلمہن الا اللہ.
انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے تو یہ کہا یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو میں کیسے بتاؤں؟ مجھے کیا پتا تمہاری زندگی کتنی ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اب جناب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بارشوں کا برسنا، وہ کہتے ہیں جناب موسم بتانے والے بتا دیتے ہیں، تو یہ کیا علم غیب ہوا؟ یہ بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں گرج چمک ہوگی اور بارش کا بھی امکان ہے، اور شمالی علاقوں میں ہوگی، جنوبی علاقوں میں ہوگی، اونچائی پہ ہوگی، اترائی پہ ہوگی، یہ تو لوگ بھی بتا دیتے ہیں۔ لیکن بات کو سمجھو، پہلے تو ان کا بتانا یقینی نہیں ہوتا، کبھی ہو گیا کبھی نہ ہوا۔ دوسرا ان کا بتانا ہے آلات سے، کہ جیسے مثلا آپ سے کوئی پوچھے جی مدینہ منورہ کتنا دیر لگے گی، تو آپ کہیں گے جی اگر بس پہ جائیں تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے، کار پہ جائیں تو 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہوائی جہاز پہ جائیں تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ تو علم غیب نہیں ہے، چونکہ سفر معلوم ہے، سفیر معلوم ہے، تو علم غیب کیا ہوا؟ یہ ہے ما تحت الاسباب، جو چیزیں اسباب کے تابع بتا دی جائیں وہ علم غیب۔ لیکن اگر الٹرا ساؤنڈ نہ لگاؤ تو یہ تو جب جہاز لگا، مشین لگی تو تحت الاسباب ہو گیا نا۔ اچھا وہ اس کا بتلائے گا نا جو ہسپتال میں جا کے مشین سے ایکس رے کرائے گی، جو جانور جنگل میں ہیں ان کا کون بتائے گا؟ اس لیے اللہ کا علم یہ ہے کہ مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دریا میں ہے، مچھلی ہے، جنگل ہے، کہیں ہے، پیٹ میں کیا ہے، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اب یاد رکھو کہ صفت علم کس کی صفت ہے؟ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھیں، حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ، درود شریف پڑھو گے تو میں حدیث فرمایا کہ میں کبھی رات کو اپنے گھر میں آتا ہوں، اپنے بستر پہ کھجور کا دانہ پاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اٹھا کے کھا لوں، اٹھا بھی لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے خدا جانے یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، صدقات کی کھجور نہ ہو، میں پھر رکھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ علم غیب اگر علم ہو تو حضور کھجور رکھ دیں۔ بات کو سمجھیں حدیث۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مگر میں
إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، مگر میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لیکن وہ بھی اس قوم کو جو ایمان والے ہیں۔ اچھا، اسی طرح فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اصر القول ومن جہر به۔ اللہ فرماتے ہیں چاہے تم آہستہ بات کرو، چاہے تم زور سے بات کرو، چاہے تم ظاہر میں چلو، چاہے رات کے اندھیرے میں چھپ کے چلو، سب کو جاننے والا کون؟ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہابیوں کو دھوکہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بے وقوف ہیں، اللہ کیسے عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب یا نبی ہوتے ہیں یا ولی ہوتے ہیں، کیوں اللہ کے آگے تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، ہر شے ظاہر ہے، تو اللہ عالم الغیب کیسے بن گئے؟ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ اعتراض دماغ میں رکھ لو۔ آج دنیا میں ہدایت کی بات بہت تھوڑی ملتی ہے اور گمراہی کے ہر طرف چرچے ہیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب عالم الغیب، غیب کے جاننے والا، اللہ کے آگے کوئی چیز غیب؟ اللہ کے آگے تو ہر چیز ایسی ہے جیسے کہ سامنے رکھی ہو۔ وہ کہتے ہیں جناب اللہ کیسے عالم الغیب ہوا؟ عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے یا ولی ہے۔ تو اب مسئلے کو سمجھیں، یاد رکھیں کہ عالم الغیب کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ یہ میری صفت ہے، عالم الغیب، یعنی جو ساری کائنات سے چھپا ہو وہ میرے آگے چھپا۔ یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی غیب ہے، جو تجھ سے غیب ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ عالم الغیب ما غاب عن الخلق، جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں ان کے جاننے والا بھی میں ہوں، اور جو ظاہر ہیں ان کے جاننے والا بھی میں ہوں۔ اس لیے اللہ کی صفت آئی عالم الغیب والشہادت۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب جنازہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، میرا اللہ جو حاضر اس کی مغفرت فرما، اور جو چھپے ہیں غائب ہیں ہم سے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ نے فرمایا جو تجھ سے چھپا ہے وہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، جو تجھ سے غائب ہے وہ مجھ سے غائب نہیں ہے، جو تیری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ بھی میرے سامنے ہے۔ جیسے روایات میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کریم، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ بھی یہاں آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا آواز ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ کس کی آواز ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ چونکہ تم غیب نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ آواز میرے بندے میرے نبی یونس کی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، اور مچھلی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تم نہیں جانتے ہو لیکن میں جان رہا ہوں۔ اب دیکھیں فرماتی ہے اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ لیں، وَظَنَّ
ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. اس نے اندھیریوں میں پکارا. اندھیرے کیسے؟ علماء نے لکھا رات کا اندھیرا، پھر دریا کی موجوں کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے وہ اندھیرا. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حضرت یوسف نے پکارا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں مگر تیری ذات. سبحانک، پاک ہے تیری ذات. انی کنت من الظالمین. میرا اللہ، میں اپنی جان پہ زیادتی کرنے والوں میں ہوں، مہربانی کر کے مجھے اس قید سے نجات عطا فرما دے. اب یاد رکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پکارنے والا حضرت یونس پیغمبر ہے. ایمان سے کہیں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کے کعبے میں سچی بات کریں، حضرت یونس نے کس کو پکارا ہے؟ ہاں جی. اور تم آیت کریمہ کے 1.25 لاکھ بھی پڑھتے ہو اور 1.25 لاکھ کے ختم کر کے آخر میں کہتے ہو 11ویں والا مہربانی کر. یہی توحید ہے نا، اسی کا نام توحید ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور آیت کریمہ کہتے ہیں 1,25,000 دفعہ پڑھو تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اور حل کے لیے آیت کریمہ پڑھ رہے ہو جس میں ہے کہ نبی کہتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اندھیروں سے نکالنے والا نہیں. آیت وہ پڑھ رہے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں نکالے، لیکن ساتھ شریک بھی کر لیتے ہو. اللہ میاں آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، لیکن اپنے پیاروں کے صدقے میں، پیران پیر کے صدقے میں میں انشاءاللہ 11ویں دیتا رہوں گا. میری مشکل حل کر. یہ توحید ہے. اگر اسی کا نام توحید ہے تو پتہ نہیں شرک کی دم ہوتی ہے، سینگ ہوتے ہیں. خدا کے لیے اللہ کے دین کو سوچو اور سمجھو. سیدہ صدیقہ عائشہ کہہ دو رضی اللہ اور بہنیں بی بی عائشہ کی بات سنیں اور سمجھیں. دعا کرو اللہ ہماری بیٹیوں کو بی بی عائشہ والا، بی بی فاطمہ والا حیا نصیب کرے. اللہ سے دعا کر اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھے. اللہ پاک گھروں کو اچھا کر دے، ہماری اولادوں پہ رحم کر دے. اللہ اصلاح کر دے، اللہ ہر فتنے سے بچا لے. آج ہر طرف سے شیطان ناچ رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ ڈش کے اور انٹرنیٹ کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. دعا کر اللہ ان کو اس شیطان کے چرخے سے نجات عطا فرمائے. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعائیں کر لو. ابھی لوگوں کے گھر لوٹتے دیکھتے ہو نا، جب اپنی بیٹی لوٹتی دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جن کے فوٹو دیکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا، غصے میں نہ آنا کہ مولوی مکی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. حضور نے فرمایا جب کسی پہ نظر ڈالو تو سوچ لیا کرو میری بھی تو گھر میں بیٹی ہے. فرمایا یہ سوچ لیا کرو کہ اگر میں کسی کی بہن کو دیکھ رہا ہوں تو میری بہن کو دیکھنے والے بھی بہت ہیں. میں اگر کسی کی بیوی پہ بری نظر ڈالوں گا تو میری بیوی کو پردوں میں لاہو کوئی کلو میں بند ہے اس پر بھی نظر ڈالنے والے بہت ہیں. اور اگر تم نے غیر کی عورت پہ نظر جھکا لی تو تیری عزت کی حفاظت میرا مولا کر دے گا. اب دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب گھر میں بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مہربانی کرو کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جائیے اس طرف. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی
اور حضور کی خدمت میں آنے کے بعد عورت ہے، پکی عمر کی ہے، بوڑھی ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، آج اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، حرام ہو مجھ پر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کدھر گیا ہوں، میں اب بوڑھی ہو گئی، اس نے مجھے ماں بنا دیا، اب میرے ساتھ کوئی شادی کرے گا اس عمر میں؟ یا رسول اللہ میرے بدن سے اس کے بچے ہیں، اولاد ہیں، اب میری جوانی کھا گیا، میری جوانی لوٹ لی، جب میں بوڑھی ہو گئی تو اب کہتا ہے میری ماں ہو تم۔ حضور میرا مسئلہ حل کریں۔ حضور نے فرمایا بی بی تیرے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا، جب تک حکم نہ آئے محمد مدنی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو یہی دین ہے کہ اگر مسئلے کا علم نہ ہو تو زبان نہ کھولو، یہ نہیں حاجی سے، ہر حاجی کا اپنا فتویٰ ہے ماشاءاللہ۔ جس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حج کا معنی کیا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے ماشاءاللہ، آج کل کھلا ہوا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حج کا کیا معنی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں، مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں، حجر اسود کو اسود کیوں کہتے ہیں، اور مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں، لیکن مسئلے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھکا ٹھک مسئلے بتا رہے ہیں۔ اور کوئی دوسرا جو سمجھانے لگے کہتا ہے چھوڑو جی بڑے مولوی آئے، میں نے پڑھا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ جناب کون سی کتاب میں اس کا نام بھی نہیں آتا؟ ایک آدمی آیا ماشاءاللہ بڑا غصے میں اور کہنے لگا کہ آپ نے کل جو مسئلہ بیان کیا تھا مولوی صاحب عجیب بات ہے، بخاری شریف میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ بڑا گرم۔ میں نے کہا اب ہے بھی بڑی عمر کا آدمی اور سفید داڑھی ہے، اور سفید داڑھی کا حیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر کسی کو حیا کرنا چاہیے۔ میں بڑے ادب سے بیٹھا رہا، میں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے، میں بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ مجھے سمجھا دیں گے میں نے کیا غلطی کی؟ میں بڑا، اور وہ جناب گرم ہوتا جائے۔ اب میں بار بار کہوں، میں کہوں حضرت مہربانی فرمائیں، بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجھے بتلا دیں، میں اپنی غلطی کو ٹھیک کر لوں۔ آپ نے غلط بیان کیوں کیا؟ آپ چڑھتا جائے، میرا بھی میٹر گھوم گیا وہ بلوچی والا۔ بندہ لاکھ مولوی بن جائے، بلوچ تو بلوچ ہی رہتا ہے۔ یہ تو بگڑی تگڑی قوم ہے نا ہماری، تو ہم کوئی سید قریشی تو ہے نہیں۔ میں جناب میرا جب دماغ خراب ہوا، میں نے کہا اچھا بات سنو، بخاری شریف جس کتاب کا نام ہے اس کو لکھا کس نے ہے؟ اس کا نام آتا ہے تمہیں؟ بڑا سوچ، اور جی بخاری، میں نے کہا بخاری نام تھوڑا ہے، تو بخارا جگہ کا نام ہے، امام بخاری کا نام کیا ہے؟ آپ کیوں؟ اور جی نام تو نہیں آتا۔ میں کہ تمہیں نام نہیں آتا تو کتاب کیسے سمجھ لی تم نے؟ جس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے اس کا تمہیں نام بھی نہیں آتا۔ اچھا میں نے کہا بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ کہتے جی بخاری شریف۔ میں نے کہا اللہ کے بندے عقل کرو، اب حاجی جو مکے میں رہتا ہے مکی ہو گیا تو مکی شریف کیا ہو؟ کوئی نام تھوڑا ہو گیا مکی شریف۔ مدینے میں رہنے والا مدنی ہو گیا تو مدنی شریف کوئی نام تو نہیں ہوتا نا، نام تو بتلاؤ نا، امام بخاری کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ بخاری تو بخاری شریف کی نسبت سے ہے۔ کہتا ہے جی نام بھی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا تم بوڑھے آدمی اب بہتر یہی ہے کہ تشریف لے جاؤ، تمہیں نام بھی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ اگر حضور کا عشق نہ ہو تو حضور کی بات کیا سمجھو گے؟ جس بندے کے دل میں میرے مدنی کا عشق ہی نہ ہو وہ حضور کی بات کیا سمجھے گا بھلا؟
جب دل میں عشق ہوتا ہے نا تو محبوب کے اشارے بھی سمجھ آ جاتے ہیں. جب دل میں محبت ہوتی ہے نا تو وہ آدمی چاہے بات بھی نہ کرے, وہ آدمی چاہے آنکھ سے اشارہ بھی نہ کرے, بندہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اسی طرح جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے ان کو حدیث سمجھ آتی ہے. دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کی غلامی نصیب کر دے, اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت نصیب کر دے, اللہ ہمیں بھی حضور کی اتباع نصیب کر دے, اللہ ہمیں بھی حضور کی حدیث کی سمجھ نصیب کر دے. اب دیکھیں وہ مائی ہے بگڑ رہی ہے, کہتی یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کریں. حضور نے فرمایا بی بی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا, میں کیسے فیصلہ کروں؟ فیصلے کا حکم دینے والا کون؟ ہاں جی, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتا ہے میرا مدنی قرآن میں دین میں کبھی زبان نہیں کھولتے جب تک میں وحی نہیں بھیجتا. دنیا کے مسئلے میں نہ دین کے مسئلے میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. اس لیے مسلمانوں مسئلہ سمجھو, یہ ذی الحج کے مہینے کو حج کے مہینے بنانے والا کون؟ یہ اشہر الحج قرآن میں کہنے والا کون؟ اور یہ 9ویں اصفات کا دن بنانے والا کون؟ یہ 10ویں کو یوم النحر بنانے والا کون؟ یہ 11, 12, 13 کو ایام تشریق بنانے والا کون؟ یہ جمعہ کو جمعہ بنانے والا کون؟ یہ عید الفطر کو عید الفطر کا حکم دینے والا کون؟ یہ سب حکم اللہ دیتا ہے, لیکن تیرے 11ویں 12ویں اور عرس شریف کے حکم کون دیتا ہے؟ اللہ کے بندے خیرات کرنی ہے, سارا سال خیرات کرو, تمہیں کوئی خیرات سے روکتا ہے؟ خیرات منع نہیں, مسئلہ سمجھو. ہم کہتے ہیں یہ دن مقرر کرنے کا اختیار اگر اللہ نے مقرر نہیں کیا, میرے مدنی نے مقرر نہیں کیا, تم کرو گے تو وہ دین نہیں ہوگا, بے دینی ہوگی. یاد رکھو دنیا کا کوئی مذہب کوئی عالم نہیں روکتا, سارا سال خیرات کرو, بزرگوں کو ثواب بھیجو, اولیاء اللہ کو ثواب بھیجو, والدین کو ثواب بھیجو, کون منع کرتا ہے؟ ابھی انشاءاللہ دیکھو گے عرفات کے میدان میں, مینا میں, مزدلفہ میں اللہ نے جن کو توفیقیں دی ہیں نا, ٹریلر کے ٹریلر بھرے ہوئے ہوں گے. کوئی فروٹ تقسیم کر رہا ہے, کوئی چاول تقسیم کر رہا ہے, کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے, کوئی خدمت کر رہا ہے کہ اللہ کے مہمان آئے ہیں, میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دروازے کی خدمت کر دوں. اگر خیرات منع ہوتی تو یہ وہاں بھی روک نہ دیتے. خیرات منع نہیں, یہ تمہارا دن جو تیسرے دن کل شریف ہیں وہ چوتھے دن بھی صالح نہیں ہو سکتے. 7 جمعراتیں ہیں, نہ 6 ہوتی ہیں نہ 8 ہوتی ہیں. 40واں شریف ہے وہ جناب نہ 39واں ہوتا ہے نہ 41واں ہوتا ہے. یہ حکم لگانا جو ہے یہ بے دینی ہے, سمجھو مسئلے کو. تم روز خیرات کرو, سارا سال کرو. اب سمجھے جب بی بی سے حضور نے کہا کہ بی بی تیرے بارے میں حکم نہیں آیا, اچھا بی بی غصے میں بھی تھی. ایک عورت کو طلاق ہو جائے, حرام ہو جائے تو وہ کتنے غصے میں ہوتی, جس کے بچے بھی ہوں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ساری دنیا کے مسئلے آپ حل کر لیتے ہیں, جب میری باری آئی تو حل کوئی نہیں آیا, قرآن کوئی نہیں آیا. رحمت 2 جہاں ہے نا, اس سے ناز نہ کریں تو کس سے ناز کریں؟
حضور بھی تو رحمت ہے نا، سراپا رحمت ہے۔ جب سراپا رحمت ہے، مجسمہ رحمت ہے، سراپا خلق عظیم ہے، آپ کا خلق عظیم بھی ہے، آپ کا رحیم بھی ہے، آپ کو اللہ نے جمال بھی دیا ہے، کمال بھی دیا ہے، نوال بھی دیا ہے، عطا بھی دی ہے، وہ غریبوں کے مسائل سننے والا ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہو، اللہ نے حکم نہیں بھیجا ہے۔ کہتی اچھا حضور میرا فیصلہ نہیں کرتے، میں بھی جا کے اللہ کو شکایت کرتی ہوں۔ اور بی بی چلی گئی۔ ابھی بی بی نکلی ہے گھر سے اور اللہ نے جبریل بھیج دیا کہ جاؤ میرے مدنی کے پاس کہ اس بڑھیا کی وجہ سے قیامت تک آنے والے سب عورتوں کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے۔ کہ اگر مسئلہ تم بھی سمجھ لو کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ اپنی بیوی کو غصے میں آ کے کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں ہو یا تم میرے لیے بہن ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، وہ اس کی بہن نہیں بن جاتی، لیکن کفارہ اظہار اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام خرید کے آزاد کرے، آج کل غلام تو ملتے نہیں، یا 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ لے، اور اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تاکہ پھر جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا، بیوی بیوی رہے گی، کسی کے کہنے سے نہ ماں بن جاتی ہے نہ بہن بن جاتی ہے۔ لیکن کلمہ ایسا ہے کہ ماں بندے پہ حرام ہے، تو گویا اس نے زہار کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ آئندہ کوئی بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ جو ہے بیوی کے ساتھ استعمال نہ کرے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ بھیج دیا، اور قرآن مبارک ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت مجادلہ۔ مجادلہ کا معنی جدال سے، یعنی وہ قصہ جس میں ایک عورت میرے مدنی سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورت رکھی ہے، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ، میرا مدنی اللہ نے سن لیا ہے عرشوں پہ۔ وہ جو تیرے ساتھ بی بی جھگڑ رہی تھی نا، اور تیرے ساتھ اپنے خاوند کے مسئلے میں لڑ رہی تھی، ہم نے اس کی فریاد سن لی ہے، اور وہ مجھے اللہ کے پاس درخواست کر رہی تھی، ہم نے سب سن لیا ہے۔ سننے والا بھی میں ہوں، دیکھنے والا بھی میں ہوں، مجھے سارا پتہ چل گیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری، اب بی بی عائشہ کی بات یاد رکھیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے سبحان الذی وسع سماہ، کہتی ہے میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں مدنی کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوں، میں نے بھی آدھی بات سنی آدھی بات نہیں سنی، میں نے بھی کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی، لیکن شان تیری ہے کہ تو نے عرشوں پہ سن لی فریاد۔ تو اب یہ سب سننے والا اور جاننے والا کس کی صفت ہے؟ سارے قرآن میں دیکھ لیں، ان اللہ بکل شیء علیم، کان اللہ بکل شیء علیما، عالم الغیب والشہادہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ پاک نے قدم قدم پہ ایک ایک آیت میں فرمایا، اور آخر میں فرماتی ہے قل لا یعلم من فی السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، قل لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، آسمانوں میں زمینوں میں علم غیب کوئی نہیں جانتا، مگر سمجھو مسئلے کو،
علم غیب کا مالک کون؟ اب سارا قرآن دیکھو، اللہ فرمائیں گے اطلاع علی الغیب، اللہ فرمائیں گے اظہار عن الغیب، اللہ فرمائیں گے انباء عن الغیب۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو نبیوں کو غیب کی خبروں کی اطلاع دے دیتا ہوں، میں چاہوں تو ان پہ غیب کھول دیتا ہوں، میں چاہوں تو ان کو غیب کی خبریں وحی کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں۔ اطلاع دینا، ظاہر کر دینا، خبر پہنچا دینا الگ چیز ہے اور علم کا ہونا الگ چیز ہے۔ اب دیکھیں میری جیب میں مثلا ایک چیز ہے، اب تیرے آگے غیب ہے، تجھے پتہ نہیں کیا ہے، میں اگر ظاہر کر دوں تو اب یہ غیب نہیں ہوگا، یہ اظہار عن الغیب ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ میری بیٹیاں بہنیں چلی جائیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ان کو نماز خراب، نماز سیکھو۔ اور رش ہے، طواف میں دھکے لگتے ہیں، دور بیٹھ جاؤ، کہو اللہ میاں رش ہو گیا ہے، غیر بندوں کے ہاتھ لگتے ہیں، میں عزت بچانے کے لیے بیٹھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میری بندی دور سے دیکھتی رہے، تجھے عزت بچانے کے ساتھ عزت بچانے کا بھی اور طواف والوں کا بھی ثواب عطا فرما دوں۔ کوئی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ سمجھو، اللہ نے نبیوں پہ غیب کھولا ہے، اللہ نے انبیاء کو غیب پہ اطلاع دی ہے، اللہ نے انبیاء پہ بعض غیب کی چیزیں ظاہر کر دی ہیں۔ جنت غیب ہے، جہنم غیب۔